لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لافتہ کے خدا، لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، کن کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، قائم ٹی وی کے خصوصی پروگرام ولادت بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں، اور پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان خاص ایام میں ان خاص مقامات پر زیارت کے لیے اذن دیا، ہم یہاں تک پہنچے۔ آپ تمام کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ تمام کی نیابت میں تمام زیارت اور تمام جتنے اماموں کے روضے ہیں، سلام آپ کی جانب سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ ہم اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اعجاز احمد محسنی، جو کہ مسلسل قائم ٹی وی پہ بے انتہا خوبصورت انداز میں پروگرام آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور بے انتہا خوبصورت جوابات کا سلسلہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف، اور ان سے آج کے اس پروگرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بی بی کی جو ولادت ہوئی وہ کن ایام میں ہوئی، اور کیا وہ دور تھا اور وہ کیسے حالات تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت آپ کو مبارکباد، آپ کو سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ قائم ٹی وی نے اور آپ نے مجھے مدعو کیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ساتھ ہم کربلا میں الحمدللہ بی بی کا ذکر کر رہے ہیں، اور تمام ناظرین کو بھی مبارکباد بی بی فاطمہ کی ولادت کی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بیٹی کو ایک لعنت سمجھا جاتا تھا، اور قرآن نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب ان کے یہاں کسی کی بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، اور شرمندگی یا جسے کہیے خجالت سے وہ ایک مایوسی ان کے چہرے پر آ جاتی تھی کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ یعنی وہ اسے اتنا برا سمجھتے تھے اور ایک عیب سمجھتے تھے، اور پھر اسے وہ زندہ دفنا کر آ جاتے تھے، اور وہ بیٹوں کو شرف سمجھتے تھے، اس لیے کہ ایک جنگ میں ان کو بیٹوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ پھر فخر و مباحت کرنا ہوتا تھا، کسی پر اپنے نسب کو، اپنے قبیلے کی بڑائی کرنی ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میری اتنی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیٹی کی ولادت اللہ کے رسول کے یہاں جو ہوئی، اللہ کے رسول نے اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا، اور اللہ نے اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا کہ اگر میں نسل چلانا چاہوں تو بیٹی سے بھی چلا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پروردگار نے یہ بات کیا خوبصورت آپ نے کہی۔ اچھا، تو جب بی بی کی ولادت ہوئی تو پروردگار عالم نے کیا خاص اہتمام کچھ کیا تھا اس ولادت کا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بی بی کی ولادت ہونا تھی تو پروردگار نے سبب ولادت جو تھا وہ سمجھیے کہ معراج تھا، یعنی معراج جو اصل وجہ تھی معراج کی وہ ولادت بی بی فاطمہ کا ہونا تھا، کہ جب
ٹھیک ہے وہ جنت و جہنم کی سیر اور مختلف واقعات وہ دکھائے اللہ کے رسول کو، لیکن جب وہ ایک درخت کے قریب گئے اور جبریل نے کہا کہ اس سیب کو تناول کیجئے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہی پھل نہیں ہے کہ جسے آدم نے کھایا تو جنت سے نکالے گئے؟ فرمایا کہ یہ وہی پھل ہے کہ جس سبب سے آدم قریب گئے تو اللہ نے نکال دیا، اور آپ کو اللہ نے بلایا ہے کہ آپ کھائیں، یہ نور فاطمہ ہے، یہ پھل نور فاطمہ ہے۔ رسول اللہ نے کچھ کھایا، سیب جسے کہتے ہیں۔ سیب کچھ کھایا، تو رسول خدا سے جبریل نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اسے پورا تناول فرمائیے، اور جب وہ کھا لیا کہا کہ اب نور فاطمہ پروردگار نے آپ کے اندر راسخ کر دیا، اب آپ عبادت کیجئے 40 روز۔ دن میں اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، رات میں عبادت کی، اس کے بعد بحکم خدا باذن خدا جی جناب خدیجہ کے قریب گئے اور وہ نور فاطمہ منتقل ہوا۔ آپ کمال دیکھیے کہ آپ کو زیارتوں میں مل جائے گا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ، کہ اے امام حسین اور اے دیگر ائمہ بھی کہ آپ پاک صلبوں میں رہے، پاک رحموں میں رہے، لیکن نور فاطمہ نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رحم میں رہا، سبحان اللہ، بلکہ وہ سیدھے پروردگار نے رسول خدا کو دیا اور رسول خدا سے بی بی خدیجہ، اور پھر وہ وجود میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے کیا خوب اہتمام کیا یہ۔ اچھا حضور، میں جاننا چاہوں گا کہ بی بی کی ولادت کے وقت جناب خدیجہ کی خدمت میں کوئی کس نے ان کا ساتھ دیا اور کون موجود تھا اس وقت؟ چونکہ اس زمانے میں جناب خدیجہ سے بہت سارے لوگ متمنی تھے کہ ان سے رشتہ ہو جائے، مال و دولت چونکہ بہت تھا جناب خدیجہ کے پاس، عرب کی رئیس خاتون تھی، ملیکۃ العرب ان کا لقب تھا، واحد وہ گھر تھا کہ جس کے اوپر ایک تو پکا گھر تھا، سب کچے گھر تھے، پکا گھر وہ تھا، پھر اس گھر کے اوپر سونے کا گنبد موجود تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ خدیجہ سے شادی ہو جائے، خدیجہ سے نکاح ہو جائے، کہ مال حاصل ہو، لیکن جناب خدیجہ نے تقوی کی بنیاد پر اللہ کے رسول کو چنا۔ سبحان اللہ۔ اب ایسے میں چونکہ جن لوگوں نے رشتے بھجوائے تھے جناب خدیجہ ریجیکٹ کر چکی تھی کہ تمہیں مال کی خاطر شادی کرنی ہے، تو ان سب نے ایک طرح کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اس قبیلہ قریش کا بھی، اس وجہ سے بھی کہ رسول نے ایک نئے دین کا اعلان کیا تھا، اور جناب خدیجہ سے ان کی عورتوں نے اس لیے بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارے جو مرد اس وقت ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ خدیجہ کے پاس نہ جانا۔ صحیح۔ اب جناب خدیجہ کے پاس کوئی تھا نہیں، اور عورت کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے، بے شک۔ تو انہوں نے جناب رسول سے کہا کہ میرے یہاں ولادت ہونے کے قریب ہے اور میں پریشان ہوں کہ مکے کی کوئی عورت آنے کو تیار نہیں ہے، میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ تو حبیب خدا نے کہا کہ جب نور فاطمہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہی اسی کی ولادت کا انتظام کرے گا۔ سبحان اور ولادت کے وقت جناب مریم، جناب آسیہ، جناب سارہ، جناب مریم، آسیہ، سارہ اور جناب حاجرہ، یہ 4 خواتین آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے جناب خدیجہ کا ساتھ دیا۔ آپ سوچئے جناب مریم مادر عیسیٰ، سبحان اللہ، جناب حاجرہ مادر اسماعیل، سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی بڑی خواتین، یہ جو چنی ہوئی خواتین تھیں، یہ آئی ہیں مدد کرنے کو جناب خدیجہ علیہ السلام کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور میں آپ سے ایک چیز اور بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم مختلف سوشل میڈیا پہ یا ویسے بھی سنتے رہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کی کچھ اور بہنیں بھی تھیں، اس پر ایسا کچھ سلسلہ تھا یا؟ ایک کانٹروورشل ٹاپک ہے جس کو ہم بہت آسانی سے ختم کر سکتے ہیں اور بات کو ہم ایک جواب دے سکتے ہیں اس کا، کہ اگر جناب بی فاطمہ کی دیگر بہنیں تھیں، بعض نے یہ لکھا کہ جناب خدیجہ کی 40 برس میں شادی ہوئی، 3 بار بیوہ ہو چکی تھی، 3 اولادیں ان کی سابقہ شوہر سے تھیں، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، یا رسول کی 3 اور بھی بیٹیاں تھیں، تو اگر یہ بات تھی تو جب جناب فاطمہ فدق کے لیے دعویٰ کرنے گئی تھیں تو سامنے والے نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے فاطمہ آپ فدق کا دعویٰ کرنے آئی ہیں، بقیہ 3 بہنیں کہاں ہیں جو فدق کا دعویٰ کرنے کیوں نہیں آئیں؟ ان کی بھی تو وراثت بنتی ہے۔ بلکہ سامنے والے نے تو یہ کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ انبیاء وراثت نہیں پاتے، جبکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی آپ آ گئی خالی،
باقی 3 نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ ان کو معلوم ہے کہ نبی وراثت نہیں چھوڑتے. اس کا یہ جواب نہ دینا بتا رہا ہے کہ بی بی فاطمہ اکیلی بیٹی تھی. بے شک. اور دوسری بات، بی بی فاطمہ نے یہ کہا کہ علم انی فاطمہ و ابی محمد، جب خطبہ دیا کہ میں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرے باپ محمد ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے باپ محمد ہے، کہا میرے بابا محمد ہے. 3-4 اگر لوگ ہوں تو جب بھی وہ بات کریں گے تو کہیں گے کہ ہمارے والد صاحب، یہ نہیں کہیں گے میرے والد صاحب. بالکل بالکل. تو عصمت کبریٰ پر جو فائز ہو اس سے یہ بعید ہے کہ وہ اس طرح کی خطا کرے. لہٰذا اب یہ جو بیٹیاں کا تذکرہ ملتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لے پالک بیٹیاں تھیں. رسول خدا نے زید بن حارثہ کو بھی پالا تھا، اس طرح سے 3 اور بیٹیوں کو بھی پالا تھا جو اپنی بیٹیاں سمجھ کر پالا تھا. اور پھر ایک اور دلیل بھی اس کی یہ ہے کہ انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول خدا کے یہاں ولادت ہو گئی اور بیٹی کی رخصتی ہو گئی تو رسول خدا بھی فاطمہ کے یہاں ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. کسی ایک کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ رسول بقیہ 3 بیٹیوں کے گھر پہ بھی ملنے جایا کرتے. بے شک بے شک. اگر 3 بیٹیاں، اس کا مطلب وہ لے پالک تھی، اور لے پالک نامحرم ہوتی ہے تو نامحرم کے گھر پہ تو کبھی بھی نہیں جایا جاتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب. ناظرین، ہم آج کے دن یہاں کربلا مولا میں موجود ہیں اور یہ خاص دن تھا، یہ خاص ایام جو کہ بی بی کی ولادت سے ہم یہاں پر منا رہے ہیں اور آپ تک یہ پروگرام لے کر آئے. ہم بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا بھی. پروردگار آپ کو سلامت رکھے اور اس کا خاص اجر بی بی آپ کو عطا کریں. ناظرین، یہ پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی. میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا.